باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آج 15ویں تاریخ ہے، جو کہ منسوب ہے ولادت باسعادت سبط النبی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس پرمسرت موقع پر ہم تمام مومن و مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ مبارکہ اسراء اور سورہ مبارکہ کہف کی 74ویں آیات تک مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء کے جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما من عبد قرأ سورة بنی اسرائیل فی کل لیلۃ جمعۃ لم یمت حتی یدرک القائم ویکون من اصحابہ، کہ کوئی بندہ بھی سورہ بنی اسرائیل کو ہر شب جمعہ تلاوت نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو درک نہ کر لے، اور ایسا شخص امام زمانہ کے اصحاب میں ہوگا۔ سورہ مبارکہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا، جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے اطراف کو خداوند کریم نے بابرکت کر دیا تاکہ اپنے بندے کو اپنی آیتیں دکھائے، اور بے شک خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ معراج کا جو یہ واقعہ ہے، اس میں جہاں ایک طرف رسول اللہ کی عظمت کا بیان ہے، وہیں پر یہ ایک طریقے سے رسول اللہ کی رسالت پر جیتا جاگتا معجزہ ہے اور خداوند کریم کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اسی معراج میں خداوند کریم نے بیان بھی فرما دیا کہ دیکھو، اس عالم کے علاوہ ایک اور بھی عالم ہے جسے عالم ماورائے طبیعت کہا جاتا ہے یا اخروی عالم کہا جاتا ہے، کہ اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے، ایک اور عالم ہے کہ جہاں پر انسان کو پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے کتاب توریت کا تذکرہ کیا کہ جسے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا اور جسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کتاب توریت کا تذکرہ کیا کہ جس کو خداوند کریم نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل ان افراد کی اولادیں تھیں کہ جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے یہ بات کتاب میں لکھ دی ہے کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے فساد پھیلایا تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو بہت ہی طاقتور تھے ان کی طرف بھیجا، جو ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے بنی اسرائیل کے دن پھیر دیے اور ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ انتہائی جلد باز ہے اور گویا جلد بازی سے ہی خلق ہوا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے رات اور دن کے آنے جانے کو اپنی آیت قرار دیا اور فرمایا کہ ہم نے دن کو اس وجہ سے قرار دیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو اور سالوں اور دنوں کا حساب رکھ سکو۔ اس کے بعد کی 2 آیات میں خداوند کریم نے یعنی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ ہم نے ہر شخص کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو جو اس کا طائر ہے یعنی فعال نامہ یا اعمال نامہ، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے، اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ ہم اس اعمال نامے کو قیامت کے دن نکالیں گے اور وہ ایک کھلی ہوئی کتاب کے سامنے انسان کے سامنے حاضر ہوگا، اور پھر خداوند کریم کہے گا کہ دیکھو آج کے دن اگر فیصلہ لینا ہے
یا انصاف کرانا ہے تو کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرأ کتابک، خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، یہ نامہ اعمال ہی تمہارے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرما دیا کہ ہدایت اور گمراہی انسان کے اپنے اختیار میں ہے، انسان چاہے تو ہدایت کو اختیار کرے، چاہے تو گمراہی کو اختیار کرے، اور کوئی بھی روز قیامت کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے نوح کے بعد بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا، اور خداوند کریم اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر اور بابصیرت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور کوئی نصیب نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم میں دھتکارا ہوا اور رحمت خدا سے محروم پہنچے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص بھی آخرت چاہتا ہے ہم اس کو آخرت دے دیتے ہیں، اور آخرت میں درجات ہیں، یعنی آخرت میں ہر شخص ایک درجے پہ نہیں ہوگا بلکہ مختلف درجے ہوں گے، اور نیچے درجے والا ہمیشہ اوپر درجے والے کو دیکھ کر حسرت کھائے گا کہ کاش میں کچھ اور اعمال انجام دے لیتا تو شاید میں اس درجے پر ہوتا۔ اس سے اوپر والا جو درجے والا ہوگا وہ اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھ کر حسرت کھائے گا کہ کاش میں کچھ اور انجام دے لیتا تو شاید میں اس سے اوپر والے درجے پر ہوتا۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ آخرت میں درجات ہیں۔ پھر خداوند کریم نے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں والدین کی عظمت بیان کی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو خبردار ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ نرمی سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ ان کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ اور جھک کر اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پیش آنا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ خدایا ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرما کہ جس طریقے سے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کچھ اجتماعی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو صاحبان قرابت کو ان کا حق دو، مسکین کو ان کا حق دو، اور جو راستے میں یعنی سفر میں ناچار ہو جائے اس کو اس کا حق دو، اور تبذیر سے پرہیز کرو۔ تبذیر یعنی مال کو بلا وجہ ضائع کرنا، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، لیکن تبذیر کا اصلاً یعنی مال کو ضائع کرنا، یعنی خرچہ بنتا ہی نہیں تھا وہاں پر انسان پیسہ لگا دے، اس کو کہتے ہیں کہ تبذیر، کہ جس کے متعلق خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یعنی مال کو ضائع کرنے والے ہیں یہ سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی بڑا نافرمان ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرما دیا کہ دیکھو اپنے اگر خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ بھی ہو تب بھی گفتگو اچھے انداز سے کرو اور نرم لہجے میں گفتگو کرو، یعنی اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو کسی کو دینے کے لیے تب بھی کم از کم انسان کے پاس الفاظ تو ہیں کسی کو دینے کے لیے، اور نرم لہجے میں انسان گفتگو کر سکتا ہے، اچھے انداز میں انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ دیکھو سخاوت میں بھی میانہ روی اختیار کرو، نہ یہ کہ اتنی سخاوت کر دو کہ مثال کے طور پر تم خود تنگ دست ہو جاؤ، اور نہ یہ کہ بالکل ہاتھ کو تنگ کر کے اور مال کو جمع کر کے اپنے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو سخاوت میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ تمہیں فقر اور تنگ دستی کا خوف ہو، اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، اور یہ جو اولاد کا قتل کرنا ہے یہ بہت بڑی خطا ہے۔ پھر فرمایا کہ زنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ، یعنی یہ عجیب تعبیر خداوند کریم کی، فرماتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے نزدیک نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا انجام نہ دو یا زنا کے مرتکب نہ ہو، کہا کہ زنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ، نہ یعنی نہ صرف تمہیں زنا سے بچنا ہے بلکہ ان کاموں سے بھی بچنا ہے
جو تمہیں زنا کے نزدیک کر رہے ہوں، یعنی جو مقدمہ بن رہے ہوں زنا کا، ان کاموں سے بھی تم کو پرہیز کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت ہی بیہودہ کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نفس محترمہ کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ، کہ جس کے قتل کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا اس کو قتل کرو، اس کے علاوہ جو نفس محترمہ ہے اس کو قتل نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر یہ کہ احسن طریقے سے اس کے مال میں تصرف کرو یہاں تک کہ یتیم بالغ ہو جائے اور شعور کی حد تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عہد و پیمان کو پورا کرو، اور عہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ناپ تول کو پورا کرو جب بھی تم وزن کرو، اور عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو، اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگے رہو، کیونکہ انسان کی سماعت سے، انسان کی بصارت سے اور انسان کے دل سے سب سے خداوند کریم سوال کرے گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تمہارا قد اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ تم پہاڑوں کے برابر ہو جاؤ۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ جو ہم نے نصیحتیں تمہیں کی ہیں کہ مثال کے طور پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ، یہ ساری نصیحتیں، یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کا پروردگار آپ کی طرف وحی کرتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اس بات کی نفی کی کہ خداوند کریم یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے تو بیٹوں کا اختیار کرے اور اپنے لیے ملائکہ کو لڑکیوں کے طور پر چن لے، یعنی جو کفار کہتے ہیں کہ خدا نے ملائکہ کو لڑکیوں کے طور پر چن لیا ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور خداوند کریم نے شرک کی نفی فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے سب کا سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، یعنی سب کا سب اللہ کو منزہ کرنے میں ہر عیب سے اور اس کو پاک و پاکیزہ کرنے میں ہر عیب سے مشغول ہے، اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کافروں کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر کر نفرت سے بھاگے چلے جاتے ہیں اور چھپ چھپ کر قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، اور آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور تعجب کے مارے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 50 اور آیت نمبر 51 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہڈیاں اور مٹی تو کیا، اگر تم پتھر بھی بن جاؤ اور لوہا بھی بن جاؤ، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی خلقت جو تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دلوں میں ان سے بڑی خلقت ہو، اگر تم اس خلقت میں تبدیل ہو جاؤ تب بھی خداوند کریم تمہیں دوبارہ پلٹا دے گا، یعنی اپنی پہلی خلقت کی طرف دوبارہ پلٹا دے گا۔ تو بس وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پلٹائے گا؟ تو خداوند کریم کہتا ہے کہ اے حبیبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہی ہستی کہ جس نے تمہیں پہلی بار خلق کیا تھا وہی ہستی تمہیں دوبارہ خلق کرے گی۔ جب آپ کا یہ استدلال سنتے ہیں تو یہ سر ہلا ہلا کر آپ سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہمیں دوبارہ پلٹایا جائے گا؟ تو خداوند کریم کہتے ہیں کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ دن بہت ہی قریب ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب بھی کوئی بات منہ سے نکالیں تو اچھی بات نکالیں، یعنی جب بھی انسان گفتگو کرے تو اچھی گفتگو کرے، بدفعلی، فحش یا ایسی باتیں جو بیہودہ باتیں ہوں وہ انسان اپنی زبان سے نہ نکالے۔ پھر اس کے بعد شرک کی مذمت کی گئی اور فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو یہ تم سے کسی بھی قسم کی مصیبت کو اور کسی بھی قسم کے غم اور اندوہ کو دور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گزشتہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے ظلم اور ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ نقل فرمایا اور ابلیس کی ہٹ درمی کو دوبارہ ذکر کیا، اور دوبارہ ذکر فرمایا کہ ابلیس نے مہلت چاہی اور ہم نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ پھر فرمایا یہ جو انسان ہے یہ انسان انتہائی ناشکرا ہے، مصیبت کے وقت مخلصانہ طور پر اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ اسے نجات دے دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ اپنے ڈگر پر آ جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 70 میں خداوند کریم نے بنی نوع انسان کی کرامت کو بیان کیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو، یعنی بنی نوع آدم کو ہم نے
کرامت عطا کی، شرافت عطا کی، اور ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں سوار کرایا، اور ان کو پاک و پاکیزہ غذائیں عطا کیں، اور ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات پر، جن کو ہم نے خلق کیا، بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو واضح فضیلت عطا کی۔ تو اشرف المخلوقات ہونے کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے پیشوا اور اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی دنیا میں وہ جس کو بھی اپنا امام مانتا تھا یا جس کے بھی نقش قدم پر چلتا تھا، اس کے ساتھ ہم قیامت میں اس کو اٹھائیں گے، اور پھر جن کا جو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شوق سے اپنا نام اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے طور طریقے پر چلائیں، یعنی جس طریقے سے وہ ان کا اپنا مذہب ہے اور جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنے ڈگر پر لے آئیں، اور خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال باہر کریں۔ آیت نمبر 78 میں خداوند کریم نے نماز کے اوقات بیان کیے، اور اس کی اگلی ہی آیت میں خداوند کریم نے نماز شب کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات میں اپنے پروردگار کے لیے نماز تہجد نافلہ کے طور پر انجام دو، اور ان قریب جو ہے وہ خداوند کریم آپ کو آپ کا پروردگار مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ تو نماز شب وہ نماز ہے کہ جس کی جزا سرکار ختمی مرتبت کو یہ دی جائے گی کہ سرکار ختمی مرتبت کو مقام محمود پر مبعوث کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ سنت الہی یہ رہی ہے کہ باطل ہمیشہ مٹ کر رہے گا، یعنی باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن آخر میں اس کا انجام روئے زمین سے مٹ جانا ہے۔ فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ حق آ پہنچا ہے اور باطل چلا گیا ہے، اور یقیناً باطل جو ہے وہ مٹ جانے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، لیکن ظالمین کے لیے یہ قرآن مجید سوائے خسارے کے اور نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن میں سے وہ چیز نازل کی جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن یہ قرآن ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ ایک مرتبہ انسان کی ایک بری خصلت کی طرف اشارہ ہوا کہ جب اسے نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو یہ ہم سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے خداوند کریم سے، اور جب مصیبت اور پریشانی اسے گھیر لیتی ہے تو یہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے روح کی حقیقت بیان کی کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ خداوند کریم کا ایک امر ہے اور ایک حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کافروں کی بیہودہ خواہش کو ذکر کیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے نہ نکال دیں، یا انگور اور کھجوروں کے باغات جو ہے وہ ہمارے لیے مہیا نہ کریں کہ جن کے بیچ سے جو ہے وہ نہریں نکلتی ہوں، یا آسمان سے ٹکڑے کو ہمارے اوپر گرا دیں کہ جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے روبرو پیش کریں، یا پھر کوئی سونے کا گھر جو ہے وہ بنا دیں، یا پھر آسمان پر چڑھ جائیں۔ یہ تمام کام جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ملائکہ اس روئے زمین پر اطمینان کے ساتھ چل پھر سکتے تو ہم یقیناً ملائکہ کو اس روئے زمین پر نازل کرتے، اور آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان خداوند کریم گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی رسالت کے اوپر اللہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر تم کفار یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری گواہی سے کوئی رسول بنے گا تو تمہاری گواہی سے نہ رسول بنتا ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے رسالت کے لیے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ خداوند کریم کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی خدا کا کوئی شریک ہے۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا سورہ مبارکہ اسراء کا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ کہف ہے۔
سورہ مبارکہ کہف کی 74 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے۔ ثواب الاعمال میں فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف کل لیلۃ جمعۃ لم یمت الا شہیدا او یبعثہ اللہ من الشہداء ووقف یوم القیامت مع الشہداء۔ فرمایا کہ جو شخص بھی ہر شب جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کو موت نہیں آئے گی مگر یہ کہ شہید کی حالت میں، یعنی وہ شہید مرے گا، یا خداوند کریم اس کو قیامت کے دن شہداء میں سے محشور کرے گا اور اس کو شہداء کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید ڈرانے والا ہے کافروں کو اور مشرکین کو اللہ کے عذاب سے، اور مومنین کو بشارت دینے والا ہے اخروی نعمتوں کی اور جنت اور بہشت کی۔ پھر رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اگر جو ایمان نہیں لاتا وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، جو ایمان لاتا ہے وہ خود اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان ہوا کہ یہ دنیا جو ہے وہ دار ابتلا ہے، دار آزمائش ہے، اور اس کے بعد خداوند کریم نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف نوجوانوں کا کچھ گروہ تھا جو کہ موحد تھا، ایک اللہ کی پرستش کرنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، جو ایسی قوم کے درمیان تھا کہ جو کہ مشرک تھی اور انہوں نے اپنے عقیدوں کو ان سے چھپایا ہوا تھا۔ لیکن پھر بہرحال جب اس قوم کو پتہ چلا کہ یہ ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ ان نوجوانوں کے گروہ کو ایک غار کی طرف پناہ لینی پڑی، اور خداوند کریم نے ان نوجوانوں کو غار میں پناہ دی اور ان کو اس غار میں لمبے عرصے تک کے لیے سلا دیا، یہاں تک کہ ان کو جب دوبارہ اٹھایا اور یہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی جائے کوئی پیسے لے کر اور جو ہے وہ کوئی اچھا کھانا اور غذا ہمارے لیے لے کر آئے، اور خیال رہے کہ کسی پر متوجہ نہ ہو کہ یہ کون ہے کہ وہ ہماری طرف دوبارہ پلٹ کر نہ آ جائے۔ اور جب یہ سو کر دوبارہ اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے، تو کہا کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم دن سوئے۔ تو ان کی سونے کی مدت میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 300 سال، کچھ کہتے ہیں 300-900 سال، لیکن خداوند کریم کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ وہ کتنے سال سوئے ہیں۔ اور ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 4 تھے اور 5واں کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے، 6واں کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے۔ تو اس طریقے سے ان کی تعداد میں بھی یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور خداوند کریم کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے افراد تھے۔ تو اصحاب کہف کو ایک طریقے سے خداوند کریم نے عبرت کے طور پہ بھی اور اپنی نشانی کے طور پہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو اصحاب کہف کو ہم نے کس طریقے سے نجات دی۔ جو خداوند کریم سے متصل ہو جاتا ہے، خداوند کریم قادر ہے کہ اس کو اپنی جانب سے نجات عطا کرے، اور خداوند کریم قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ جس کو جتنی چاہے زندگی دے اور جس کو جتنا چاہے سلا دے۔ فرمایا کہ جب ہم نے ان کو سلا دیا تو ہم ہی ان کی کروٹیں بدلتے تھے ایک جانب سے دوسری جانب۔ اصحاب کہف کے قصے کے بعد خداوند کریم نے کافروں کی سزا اور مومنین کی جزا کا تذکرہ کیا، اور پھر خداوند کریم نے 2 لوگوں کی مثال دی، اور 2 لوگوں کی مثال دیتے ہوئے خداوند کریم نے فرمایا کہ ایک شخص اس میں سے دنیا پرست ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ آخرت پرست ہے۔ جو شخص دنیا پرست ہے اس کو اللہ نے دنیا دے رکھی تھی، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میری جو یہ دنیا اور یہ جو باغات ہیں ہرے بھرے باغات یہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے رہیں گے اور کبھی بھی قیامت نہیں آئے گی۔ جس کے مقابل میں جو دوسرا شخص تھا جو موحد تھا، خدا پرست تھا، آخرت پرست تھا، وہ اس سے کہتا تھا کہ تم جو ہے وہ ایسی بات اپنے منہ سے کیوں نکالتے ہو، اگرچہ کہ اللہ نے مجھے تم سے کم عطا کیا ہے لیکن خداوند کریم انشاءاللہ ان قریب مجھے تم سے بہتر عطا کرے گا۔ پھر ان 2 لوگوں کی مثال دیتے ہوئے خداوند کریم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ فرمایا کہ اے حبیب ان کے لیے دنیا کی مثال دو کہ دنیا کی مثال ایک پانی کی طرح ہے کہ جس کو خداوند کریم آسمان سے نازل کرتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے زمین پر نباتات اور کھیتی اگتی ہے، لیکن وہ کھیتی چند دن ہری بھری رہنے کے بعد دوبارہ سوکھ کر خشک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور اس چورے کو ہوائیں جو ہے وہ اڑا کر لے جاتی ہیں، اور خداوند کریم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو خداوند کریم نے مثال دی دنیا کو کہ دیکھو جس طریقے سے یہ کھیتی چند روز کے لیے ہری بھری رہتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جو دنیا کی رنگینی ہے یہ بھی
چند روز کے لیے ہے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، یا تم ختم ہو جاؤ گے یا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے دنیا کی حقیقت کا خلاصہ کیا، فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ جو مال اور بیٹے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن جو باقیات الصالحات ہیں یعنی وہ نیک کام جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہی بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ یعنی انسان کو اگر امید لگانی چاہیے تو نہ اپنے مال سے امید لگائے، نہ اپنی اولاد سے امید لگائے۔ اگر انسان کو کسی چیز سے امید لگانی چاہیے تو اپنے اعمال سے امید لگانی چاہیے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ انسان کے اعمال سے بنے گی۔ قبر میں انسان کے اعمال جائیں گے، نہ بیٹا انسان کے ساتھ جائے گا، نہ مال انسان کے ساتھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قیامت اور روز محشر کا تذکرہ کیا، اور ایک مرتبہ دوبارہ جناب آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا، اور پھر قیامت والے دن مشرکین کے جو شرکاء ہیں، یعنی مشرکین جن کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، ان کی بے بسی کو بیان کیا، اور انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور ہدف بیان کیا، اور آخر میں خداوند کریم نے مشہور و معروف قصے کو بیان فرمائے جو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا، جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کی ملاقات جناب خضر سے ہوئی اور جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ عالم ہے، تو کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ جناب خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے، لیکن جناب موسیٰ نے کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا کہ جناب خضر نے کشتی کو خراب کیا، ایک لڑکے کو قتل کیا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنایا، اور تینوں مرتبہ جب جناب موسیٰ نے اعتراض کیا تو جناب خضر نے ہر مرتبہ یہی کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ جب تیسری مرتبہ اعتراض کیا تو جناب خضر نے کہا کہ اب بس یہ آخری موقع تھا، اور یہ جو تمہارا سوال ہے یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا سبب بنے گا۔ اور پھر اس کے بعد جناب خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں کاموں کی مصلحت کو بیان کر فرمایا۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا قرآن مجید کے 15ویں پارے کا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔